السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ عبدالغفار سلفی آفیشیل چینل، یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے اور ہمارے دروس اور بیانات انشاءاللہ اس پر آپ کو برابر ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور جو ہے اس میں شامل ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچائیں اور سوشل میڈیا کے اس سفر پہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری دعوت جو ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے آپ اپنی ترجیح دیں۔ بہت محبت کرتا ہے آپ کا بیٹا، لیکن مرنے کے بعد آپ کی لاش آپ کے گھر میں رکھی ہوگی، آپ کا بیٹا 24 گھنٹے سے زیادہ آپ کی لاش کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ بہت محبت کرتی ہے آپ کی بیوی، لیکن آپ کے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد میرے پیارے ساتھیوں، ہماری بیویاں بھی 4 مہینہ 10 دن تک ہمارے مرنے پر غم منائیں گی، سوگ منائیں گی، اس کے بعد ان کی زندگی بھی نارمل ہو جائے گی۔ نہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، نہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ لوگ آئیں گے آپ کی قبر میں مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے اور گویا کہ یہ پیغام دیں گے، یہاں تک لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ گویا مٹی دے کر کے وہ یہ میسج دے دیں گے کہ اے مرنے والے، اسی قبر سے، اسی مٹی سے تو پیدا ہوا تھا اور آج ہم تجھے مٹی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اس قبر کے اندر اب تو جانے اور تیرا ایمان جانے، اور تو جانے تیرا عقیدہ جانے، اور تو جانے تیرا عمل جانے، اس قبر کے اندر ہم تیرے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہمارے دل میں اس بات کی چنتا اور اس بات کی فکر نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اس قبر کی زندگی کے لیے محنت کریں؟ یہ قبر وہ جگہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، مدینہ کے اندر ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں جنازہ تیار ہو رہا تھا، قبر تیار ہو رہی تھی اور میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی بھی جنازے میں شامل تھے۔ فجلس علی شفیر القبر، اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے آس پاس آپ کے صحابہ بھی تھے اور میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، قبر میں میت کو اتارا جا رہا ہے۔ آپ نے قبر کے بارے میں سوچا، آپ نے قبر میں ہونے والے عذاب کے بارے میں سوچا، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر میں تم سب کو جانا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اللہ کے نبی زارو قطار اور رونے لگتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی آپ کے آنسوں سے بھیگ جاتی ہے، آپ کے کرتے کا دامن آپ کے آنسوں سے بھیگ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی روتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو جانا ہے۔ او لوگو، ہمارے نبی تو قبر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں اور ہم اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ قبر میں اپنے مردے کو دفن کرنے کے باوجود ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے آنکھوں سے اپنے تو نے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے کتنے تو نے کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، اپنے آنکھوں سے تو نے کتنے جنازوں کو دیکھا ہے، پھر بھی اے انسان تجھے موت یاد نہیں آتی، اپنا انجام یاد نہیں آتا۔ مرنا تو ہم سب کو ہے میرے پیارے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے میں ہمیشہ رہوں گا۔ مرنا تو سب کو ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کب مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کب چکھنا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا نہیں جانتا۔ ابھی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے سنا ہوگا، ٹرین کے اندر افواہ اڑتی ہے کہ آگ لگ گئی اور بہت سارے پیسنجر ٹرین سے اتر کر کے ریلوے کی پٹری پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی ریلوے لائن پر دوسری طرف سے تیز رفتار ٹرین آتی ہے اور کئی یاتریوں کو کچل کے چلی جاتی ہے۔
ان مسافروں نے گھر سے نکلنے کے ٹائم تو یہ نہیں سوچا تھا کہ اس طریقے سے ان کی موت ہو جائے گی. انہوں نے تو یہ سوچا تھا اپنی منزل پر پہنچیں گے, اپنے گھر پہنچیں گے, اپنے رشتہ دار کے یہاں پہنچیں گے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا, کب مرے گا چھوڑ دو, کہاں مرے گا اس بات کی بھی گارنٹی نہیں. اے انسان تو کتنا نادان ہے, تیرا مرنا پکا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ تو کب مرے گا اور کہاں مرے گا, پھر بھی تو اپنے انجام سے بے خبر ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, او لوگوں تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے, تمہارے امتحان کا ٹائم قریب ہے, پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے. تم سے بڑا نادان کون ہے, تم سے بڑا جاہل کون ہے, انسان سے بڑا نادان کون ہے. ہمارے نبی تو قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں میرے ساتھ. رات کا آخری پہر ہے, اللہ کے پیارے نبی اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور گھبرائے گھبرائے آپ ہیں, اور آپ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہیں ایھا الناس جاءت. آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں, جاءت القاریہ, کھڑکھڑا دینے والی چیز آ چکی ہے. جاءت الراجفہ, کپ کپا دینے والی چیز آ چکی ہے. تتبعها الرادفہ, یعنی اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کا ٹائم قریب آ چکا ہے. پہلا سور پھونکیں گے سارے کے سارے انسان, سارے حیوانات, سارے جاندار مر جائیں گے. تتبعها الرادفہ, پھر دوسرا سور پھونکیں گے سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے. جاء الموت بما فی, جاء الموت بما فی, اے میری امت کے لوگوں, موت آ چکی ہے, موت آنے والی ہے, موت اپنی تمام سختیوں کے ساتھ تمہارے پاس آنے والی ہے. اللہ کے نبی رات کے آخری پہر میں اپنے بستر سے اٹھ کر کے اپنی امت کو موت سے خبردار کر رہے ہیں, مگر امت کہاں موت کے بارے میں سوچ رہی ہے میرے پیارے ساتھ. امت تو زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہے. ہماری راتیں, ہمارے دن, ہم تو صرف زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں, موت کے بارے میں کہاں سوچتے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے, نام نوٹ کر لو, نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. ہیوی بدن تھا ان کا, بھاری بھرکم ان کی باڈی تھی. جب ان کا جنازہ اٹھایا جانے لگا, جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا جانے لگا, جنازہ اٹھانے والوں نے کہا جنازہ بڑا بھاری تھا, میت تو بڑی بھاری تھی لیکن جنازہ بڑا ہلکا لگ رہا ہے. اے اللہ کے نبی, سعد ابن معاذ کا بدن تو بڑا ہیوی تھا لیکن ان کا جنازہ بڑا ہلکا معلوم ہو رہا ہے, کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم, اے میرے صحابہ, سعد بن معاذ کے جنازے کو فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے. 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہیں. اے میرے صحابہ, یہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں, اہتز لہ العرش, ان کے مرنے کے بعد اللہ کا عرش ہل گیا تھا, اللہ کے عرش میں حرکت آ گئی تھی, اللہ کا عرش ہلنے لگا تھا. یہ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں, ان کے انتقال کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں. سعد ابن معاذ کا انتقال ہو چکا ہے, ان کی میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی وہیں جنازے میں موجود ہیں. میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. جب میت کو قبر میں اتار دیا گیا, اللہ کے نبی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار آ گئے. آپ کا چہرہ بدل گیا, آپ گھبرانے لگے اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا, 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا. آپ نے جب گھبرا کر کے 3 مرتبہ تسبیح پڑھی, صحابہ کرام نے بھی اپنے نبی کو تسبیح پڑھتا ہوا دیکھ کر کے تسبیح پڑھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, تضایق علی صاحبکم القبر, تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی, ان کی قبر نے ان کو دبوچ لیا تھا, ان کی قبر نے ان کو پکڑ لیا تھا. اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا ان للقبر ذمۃ لو نجا منہ لنجا سعد بن
بن معاذ، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، یہ قبر ہر انسان کو دبوچے گی، یہ قبر ہر انسان کو پکڑے گی، اور اس قبر کی پکڑ سے اگر کوئی بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے، مگر وہ بھی نہیں بچے، اس قبر نے ان کو بھی پکڑا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ قبر کا عذاب تو سب کو نہیں ہوگا، مومن کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، مگر قبر سب کو دبوچے گی، تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آسان نہیں ہے، قبر سب کو دبوچے گی، سب کو پکڑے گی۔ اگر سعد بن معاذ جیسے صحابی کو قبر دبوچ رہی ہے، میرے پیارے ساتھیو، ہمارا اور آپ کا کیا حق؟ آج کسی جنگل میں آپ چلے جائیں، 4 ویلر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کار کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف اندھیرا ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، اور آپ 4 ویلر کے اندر آرام سے بیٹھے ہیں، تب بھی آپ کو ڈر محسوس ہونے لگے گا۔ اگر جنگل میں چاروں طرف اندھیرا ہو اور آپ کی گاڑی کی لائٹ بھی خراب ہو جائے تو آپ کو ڈر لگنے لگے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مرنے کے بعد اس قبر میں ہم سب کو جانا ہے، اس قبر میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی لائٹ نہیں ہوگی۔ وہاں اگر لائٹ آئے گی ہمارے عمل سے آئے گی، ہماری نمازوں سے آئے گی، ہمارے ایمان سے آئے گی، ہماری توحید سے آئے گی۔ اگر ہمارے پاس ایمان بھی صحیح نہ ہوگا، ہمارے پاس عمل بھی ٹھیک نہ ہوگا، میرے پیارے ساتھیوں، ہماری قبر میں روشنی ہم کو کون لا کے دے گا؟ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے قبر کا، میرے پیارے ساتھیوں۔ مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔